اور سامعین مکرم یہ بات بھی قابل توجہ ہے اور سمجھنے والی ہے کہ اسلام کو جتنا نقصان روافض نے پہنچایا، گستاخان صحابہ نے پہنچایا، اتنا نقصان کفار بھی نہ پہنچا سکے جتنا انہوں نے حب اہل بیت کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے میں، مسلمانوں کی حکومتیں توڑنے میں، مسلمانوں کو شہید کرنے میں، اسلام کے خلاف دشمنیاں اور سازشیں کرنے میں جتنا ٹولہ یہ روافض کا پیش رہا اور جتنی انہوں نے سازشیں کی اتنی دشمنیاں اور سازشیں کفار بھی نہ کر سکے جتنی اس ملعون ٹولے نے کی۔ اور آج بھی ان کا بیانیہ تم دیکھ لو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے متعلق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تیار کردہ جماعت کے متعلق، وہ مبارک صحابہ، وہ مبارک جماعت جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دین سکھایا، جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پڑھایا، جن کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تطہیر فرمائی، جن کا تزکیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کے متعلق یہ کتے کیا بھونک رہے ہیں۔ اور دوسری طرف کفار کا بیانیہ دیکھو، مستشرقین کا بیانیہ دیکھو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس دھرتی پر ایک اور عمر ہوتا تو اس دھرتی میں کفر رہنا ہی نہیں تھا، ایک اور اگر عمر ہوتا تو پوری دھرتی پر اسلام کا نظام نافذ ہو جانا تھا۔ کفر کا بیانیہ تو یہ ہے اصحاب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق۔ اور ان کا حال آپ دیکھ لو، انہیں کوئی اسلام کی فتوحات یاد نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جھنڈا اسلام کی عظمت کا کہاں کہاں لہرایا، کس کس بر اعظم تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پہنچے اور دین کا نظام انہوں نے نافذ کیا، اور کفر کی اس وقت کی جو بڑی بڑی پاورز تھیں ان کو للکارا اور ان کا غرور توڑ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اسلام کی سلطنت میں داخل کیا۔ یہ ان کو کوئی یاد نہیں ہے، وہ فتوحات اسلام کی، وہ اسلام کی عظیم عظمت کی داستانیں ان کو یاد نہیں ہیں، اس کی طرف یہ توجہ نہیں کریں گے۔ بس وہ ایک بات یاد ہے، جنگ میں بھاگ گئے تھے اور آج یہ ابن شیاطین مناجی پادری بدبخت یہ جو بولی بول رہا ہے، یہ بولی تو کافروں نے بھی نہیں بولی، اور اتنی گستاخیاں تو کافر بھی نہ کر سکے جتنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی یہ ٹولہ کر رہا ہے۔ تو ایک طرف دیکھو مستشرقین کا اور کفار کا اور جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کا بیانیہ یہ ہے، اگر اس دھرتی پر عمر ایک اور ہوتا تو پوری دھرتی پر کفر کا خاتمہ ہو جانا تھا اور پوری دھرتی پر اسلام کا نظام نافذ ہو جانا تھا۔ اور ان کا بیانیہ دیکھ لو کیا ہے۔ اور پھر یہاں اس اعتراض کا بھی جواب لے لو جو آج ابن شیاطین منہاجی کر رہا ہے، اور سیکھا تو اس نے رافضیوں سے ہی ہے، لیکن وہ حب اہل بیت کا لبادہ اوڑھ کر جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہا ہے اور بکواسات کر رہا ہے، اس کا جواب بھی قرآن سے لیتے جاؤ کہ وہ افراد جو جنگ میں استقامت نہیں اختیار کر سکے تھے ان کے متعلق چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 155 اٹھا کے دیکھو، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا ہے۔ جو جنگ کے وقت استقامت اختیار نہ کر سکے، جن کے پاؤں ڈگمگا گئے، ان کے متعلق رب کا یہ اعلان بھی پڑھو۔ تو اے بدبخت ابن شیاطین منہاجی، تو کہتا ہے میں نے FIR کاٹنی ہے، اور ادھر رب قرآن میں فرما رہا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، بکواس بند کر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ تو یہ آیت آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ دوسری طرف وہ صحابہ کی فتوحات دشمنان اسلام کو دکھایا کرو، ان روافظ کو دکھایا کرو، بتایا کرو کہ 36 لاکھ مربع میل کی سلطنت پر جس نے اسلام کے جھنڈے گاڑے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی مبارک جماعت ہے۔ اور صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگی، ان کی سادگی اور ان کا اپنی رعایا کا خیال کرنا، اس حوالہ سے وہ گاندھی کا بیان بڑا مشہور ہے کہ جس نے اپنے وزراء کو اور مشیروں کو یہ بات کہی تھی کہ تم جو عہدہ سنبھالے ہوئے ہو اور تمہیں سلطنت ملی ہے، تو میں بطور رول ماڈل کے جن ہستیوں کے متعلق تمہیں وصیت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے ان کے مطابق حکومت کرنی ہے، اور جس طرح انہوں نے اپنی رعایا کا خیال رکھا اور سادگی میں زندگی گزاری اس طرح تم نے بھی گزارنی ہے۔ تو گاندھی نے نام لیا تھا، ایک کا نام ابوبکر صدیق ہے، دوسرے کا نام عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان کے اصولوں کے مطابق، ان کے طریقے کے مطابق اور ان کی سادگی کو اگر تم اختیار کرو گے اور ان کے طریقے کے مطابق حکومت کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے پاس تمہیں بطور رول ماڈل
دینے کے لیے ان دو ہستیوں کے سوا اور کوئی نہیں۔ تو دشمنان دین کا یہ بیانیہ ہے، کفار کا یہ بیانیہ ہے۔ اور آج دیکھو یہ جو روافظ کا ٹولہ ہے اس کا کیا بیانیہ ہے۔ ان باتوں کو آپ سمجھیں گے، غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ گستاخان صحابہ کا دین اور اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور اختتام پر بخاری شریف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے متعلق ایک بیان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بیان جس شخصیت نے جس وقت دیا اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، حالت کفر میں تھے، لیکن اصحاب محمد کی صداقت و عدالت ان کو حالت کفر میں بھی معلوم تھی اور ان کے نزدیک یہ مسلم تھی، اس لیے انہوں نے اس بات کو کفار کے سامنے بیان کیا۔ تو وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عروہ بن مسعود کے وہ کلمات کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب انہوں نے مسلمانوں کا حال دیکھا اس وقت وہ حالت کفر میں تھے، اور جب واپس گئے کفار میں تو انہوں نے جو بات بیان کی وہ کہنے لگے فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجہہ وجلدہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی اپنے منہ مبارک سے لعاب دہن نکالتے ہیں تو وہ صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ اسے اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور ہاتھوں پر مل کر اسے اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں اور اپنے جسم پر اس کو بطور تبرک استعمال کرتے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا ادب یہ کون بیان کر رہا ہے؟ عروہ بن مسعود، اور کس حال میں؟ جس وقت وہ مسلمان نہیں تھے۔ اور آگے کہتے ہیں وَإِذَا أَمَرَهُمْ مُبْتَدَرُوا أَمَرَهُ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يَحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان میں سے کسی ایک کو کام کا کہتے ہیں تو وہ سارے اس حکم کی تعمیل میں جلدی کرتے ہیں اور دوڑ پڑتے ہیں۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے ہیں پانی کو لینے کے لیے صحابہ کرام اس طرح دوڑ پڑتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جس طرح آپس میں لڑ پڑیں گے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا حال ہے۔ اور وہ جب کلام کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں اور نگاہیں اٹھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے۔ آگے سننا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے متعلق اس وقت ایک کافر کا بیانیہ کیا تھا، اور آج کا ملعون ٹولہ غور کرے، اور ابن شیاطین تو بھی غور کر کہ تیری بولی کس کے ساتھ مل رہی ہے۔ عروہ بن مسعود کہنے لگے اس وقت کے ان کے بیانات ہیں جس وقت وہ مسلمان نہیں تھے۔ واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسری والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحابہ ما يعظم اصحاب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمدا۔ کہنے لگے اللہ کی قسم میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا، میں نجاشی کے دربار میں گیا، میں نے ان کے حالات دیکھے، ان کا ادب اور پروٹوکول دیکھا، لیکن یاد رکھو جتنا اصحاب محمد اپنے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں اور اپنے نبی کا جتنا احترام کرتے ہیں اتنا احترام کرتے ہوئے میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی عظمت اور ان کا مقام کفار کو مسلم ہے، وہ مانتے ہیں، لیکن کوئی نہیں مانتا تو اسے اپنی بدبختی کا علاج کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ میں اس وقت کہاں پر کھڑا ہوں اور کن کی بولی بول رہا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے شعر پر گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔